بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 8 ہے، جس میں ہم یہ تشریح اقتباس سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کے سلیبس میں تشریح اقتباس ہے، یہاں آپ سیکھیں گے کہ کس طرح کی جاتی ہے۔ یہ کسی کہانی کا آپ کے جو اردو اے کی بک ہے اس کے اندر سے کہیں سے بھی کوئی پیرا جو آپ کے سلیبس میں جو سبق شامل ہے اس میں سے کہیں سے بھی پیرا آ سکتا ہے، تو اس کی آپ نے تشریح اقتباس کرنی ہے۔ تو بچوں یہ پیرا جو ہے یہ اس طرح آپ کو آتا ہے کہ پیرا جو سارا ہوتا ہے یہ سبق یعنی کہ پیپر کے اوپر لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ مینشن ہوتا ہے تشریح یعنی کریں ان کی تشریح اقتباس کی تشریح کریں، خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں اور سیاق و سباق حوالہ متن بھی لکھیں۔ تو سب سے پہلے بچوں میں آپ کو بتا دوں کہ خط کشیدہ کسے کہتے ہیں۔ خط کشیدہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے نیچے یہ بچوں یہ دیکھیں ان کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے، یہ ہے خط کشیدہ، ٹھیک ہے۔ لائن کو کہتے ہیں خط، سیدھی لائن کو، اور کشید کہتے ہیں اس کو کھینچنا، ٹھیک ہے۔ خط کشیدہ الفاظ وہ الفاظ جن کے نیچے لائن کھینچی ہوئی ہے، تو ان کے آپ نے معنی لکھنے ہیں اور حوالہ متن بھی دینا ہے اور سیاق و سباق بھی لکھنا ہے۔ اب میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جا رہی ہوں کہ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو بچوں ہم نے تشریح کرنی ہے، ہم نے پیرا سلیکٹ کیا کہ یہ پیرا جو ہے اس کی ہم نے تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے تشریح اقتباس کہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے پیرا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم کویسچن پیپر سے دیکھ لیں گے، بک سے دیکھ لیں گے کہ کہاں سے پیرا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ پیرا ہمارا یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم نے یہاں پہ شروع کی لائن کچھ لفظ لکھ لیے کہ پیرا یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، پھر آگے ہم نے ڈاٹ لگا کے اینڈ والا لکھ دیا کہ یہاں پہ پیرا ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے دینا ہے حوالہ متن۔ اب جو بچوں حوالہ متن ہوتا ہے اس میں دو چیزیں لکھی جاتی ہیں، ایک تو سبق کا نام لکھا جاتا ہے اور دوسرا مصنف کا نام لکھا جاتا ہے۔ ہم مصنف کہتے ہیں جس نے وہ کہانی لکھی ہوتی ہے، رائٹر کو، ٹھیک ہے، اردو میں مصنف کہتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو بک ہے ہمارے سلیبس میں اس میں سبق کے نام تو موجود ہیں لیکن وہ مصنف کے نام ان میں نہیں لکھے ہوئے، تو ہم کیا کریں گے کہ حوالہ متن میں سبق کا نام لکھ دیں گے۔ تو بچوں یہ کیسے لکھنا ہے، آپ جب سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں سب سبقوں کے سوال جواب یاد کیے ہوں گے، معنی یاد کیے ہوں گے، تو آپ کو پیرا جو لکھا ہوتا ہے وہ پڑھ کے فوراً سمجھ آ جائے گی کہ یہ پیرا کس سبق کا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں یہ پیرا جب بھی ہم پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں فوراً پتہ چل گیا کہ یہ پیرا سبق نظم و ضبط سے لکھا گیا ہے، تو وہ ہم نے سبق کا نام یہاں پہ حوالہ متن میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ گیا بچوں سیاق و سباق۔ اب یہاں پہ یہ بتا دوں کہ سیاق و سباق کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیاق کا مطلب ہوتا ہے بچوں پہلے آنے والا اور سباق کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والا۔ تو یہاں پہ ہم نے سیاق و سباق یہ لکھنا ہے کہ یہ جو پیرا جس کی ہم تشریح کر رہے ہیں اس سے پہلے سبق میں کیا بتایا گیا ہے اور اس کے بعد کیا بتایا گیا ہے، تو وہ ہم پوری ڈیٹیل میں بہت لمبا نہیں لکھتے، ایک مرکزی خیال کی طرح اس کو شارٹ لفظوں میں چھوٹا سا کر کے وہ جو سیاق و سباق ہوتا ہے اس کو لکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ پیرا میں پڑھتی ہوں آپ کے سامنے۔ زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کی پابندی ضروری ہے، وہ لوگ جو نظم و ضبط کو اپنا شعار بناتے ہیں ان کی زندگی سکون سے گزرتی ہے، جبکہ نظم و ضبط کی پرواہ نہ کرنے والوں کی زندگی بے سکونی اور انتشار کا نمونہ پیش کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے کام کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور وقت کو بہترین انداز میں صرف کرتے ہیں۔ نظم و ضبط کے بغیر زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نظم و ضبط کی پابندی کامیابی کی دلیل ہے۔ وہ لوگ
जो नज़्म व ज़ब्त के आदी होते हैं, कामयाबी उनके कदम चूमती है। ठीक है, ये है हमारा पैरा। इसको हमने पढ़ा, पता चल गया, ये हवाला मतन में हमने नज़्म व ज़ब्त लिख दिया। अब हमने इसका सियाक़ो सबाक़ लिखना है। जब हमने रीडिंग की हुई है, हमें पता है कि इस पैरे से पहले क्या बताया गया था या बाद में क्या बताया गया है। तो उस पूरे सबक को एक मरकज़ी ख्याल की शक्ल में शॉर्ट लफ्ज़ों में हमने उसको सियाक़ो सबाक़ में लिख देना है। जैसे यहाँ पे देखें बच्चों, इस सबक में मुसन्निफ नज़्म व ज़ब्त का दर्स देते हुए कहता है कि अपने कामों को किसी कायदे और कानून के मुताबिक गुजारना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। जो लोग नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं वो हमेशा कामयाब और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हैं। अब इस सबक में हमने ये इस पैरे के ऊपर हमने ये चीज़ें पढ़ी थी इस पैरे तक। ठीक है, इसमें भी वही लिखा हुआ है कि कामयाबी उनके कदम चूमती है जो नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं। अब इसके आगे बच्चों जो पैरा था उसमें निज़ाम कायनात का जिक्र था, इस्लाम, दीन इस्लाम का जिक्र था। तो इसके आगे ये देखें हमने ये सबाक हो गया कि इसके आगे हम ये चीज़ें ज़ाहिर कर रहे हैं जो इस पैरे से आगे सबक में थी कि निज़ाम कायनात और दीन इस्लाम भी हमें नज़्म व ज़ब्त की तालीम देते हैं। एक तालिब इल्म की ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी ज़रूरी है। ये भी हमने पढ़ा था कि एक तालिब इल्म अपनी ज़िंदगी को किस तरह संवार सकता है। ये इस सबक के अगले वाले हिस्से में था, इस पैरे से अगले वाले हिस्से में। नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी ना करने वालों की ज़िंदगी इंतशार का शिकार हो जाती है। ठीक है, ये तो हमारा बच्चों हो गया तशरीह इक्तबास के। ये इक्तबास है, ये पैरा जो है इसको कहते हैं इक्तबास। अब इसको हमने पहले इसको स्टार्ट और एंड कहाँ पे पैरा हो रहा है ये लिखा। हवाला मतन में हमने इस सबक का नाम लिखा कि ये पैरा किस सबक का है, और आगे सियाक़ो सबाक़ में हमने लिखा कि इस पैरे से पहले और इसके बाद इस पूरे सबक में क्या बताया गया था, यानी कि उसको मुख्तसर करके हमने यहाँ पे इसको बयान कर दिया। अब इसके आगे बच्चों क्या करना है, इन खत कशीदा अल्फाज के मानी लिखने हैं। ठीक है, ऊपर हमने लिखा खत कशीदा अल्फाज के मानी। तो खत कशीदा अल्फाज यहाँ पे देखने हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले है शियार, उसका मानी है तरीका। आगे है दूसरा लफ्ज़ बेसुकूनी। ठीक है, तो इसका बेइत्मीनानी मानी है। और आगे है इंतिशार, बेतरतीबी या बिखरना। आगे है नमूना, मिसाल। आगे है मंसूबा बंदी। मंसूबा बंदी का मतलब है काम को पहले से तरतीब देना। ठीक है, आगे है सर्फ, खर्च करना। आगे है दलील, सबूत। ठीक है, यहाँ पे ये जो लफ्ज़ था हमारा बच्चों, ये लफ्ज़ था बेसुकूनी, ये हमसे मिस हो गया है, हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। ठीक है, बेसुकूनी, बेइत्मीनानी। ठीक है, कि इसका मानी लिख दिया जिसका मानी यहाँ से मिस था। ठीक है, अब दोबारा एक दफा सुन लें। शियार का मानी है तरीका, बेसुकूनी, बेइत्मीनानी, इंतिशार, बेतरतीबी या बिखरना, नमूना, मिसाल, मंसूबा बंदी, काम को पहले से तरतीब देना, सर्फ, यह है लफ्ज़ खर्च करना। आगे है दलील, सबूत। ठीक है, ये तो अब हो गए हमारे मानी। अब आगे हम यहाँ पे इस इक्तबास की तशरीह कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमने उसकी जो बाकी जो उसके लिए चीज़ें पूछी गई थी वो हमने किया कि हवाला मतन लिखें, सियाक़ो सबाक़ लिखें, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक वो हो गई। अब आगे हमने इस जो पैरा है इसकी तशरीह करनी है, और वो किस तरह करनी है। एक तो हमने इस पैरे को पूरा लिखना है। ठीक है, पूरा पैरा हमने यहाँ से देख के दोबारा लिखना है, और इसमें फ़र्क क्या करना है हमने कि ये जो लफ्ज़ दिए गए हैं
इनके हमने माने इस्तेमाल करने हैं और साथ साथ इन लाइनों को थोड़ा एक्सप्लेन भी करते जाना है, ठीक है, इनकी तफसील बताते जाना है। तो जिस तरह ये है, ज़िंदगी के हर शोबे में नज़्म ज़ब्त की पाबंदी ज़रूरी है, वो लोग जो नज़्म ज़ब्त को अपना शियार बनाते हैं। देखिए यहाँ पे भी हमने वैसे ही स्टार्ट किया, ज़िंदगी के हर शोबे में नज़्म ज़ब्त की पाबंदी ज़रूरी है, वो लोग जो नज़्म ज़ब्त को अपना, अब शियार की जगह पे हमने लिखा तरीका, ठीक है, तरीका बना लेते हैं। और इस लाइन को हमने थोड़ा सा अपने लफ्ज़ों में एक्सप्लेन किया है, और ज़िंदगी को नज़्म ज़ब्त के मुताबिक गुजारते हैं, ठीक है। तो इसको हमने इस लाइन को लिखा। अब उसके आगे है उनकी ज़िंदगी, इस लाइन को हमने अपनी तरफ से ऐड किया था कि और ज़िंदगी को नज़्म ज़ब्त के मुताबिक गुजारते हैं, उनकी ज़िंदगी सुकून से गुजरती है। ये देखें सेम, फिर वही मैंने यहाँ तक लिख दिया। अब आगे जो है, अब हम फिर इस पैरे को पढ़ना लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखें जबकि, ये देखें यहीं पे वो भी लिखना स्टार्ट किया, जबकि नज़्म ज़ब्त की परवाह ना करने वालों की ज़िंदगी। अब यहाँ तक तो हमने वैसे लिख दिया, ठीक है। आगे हमने ये जो लफ्ज़ अंडरलाइन है इसका मानी यूज़ करने हैं आगे। ये देखें बेसुकूनी का मानी हमने बेइत्मीनानी लिखा था, उनकी ज़िंदगी बेइत्मीनानी। अब आगे बच्चों देखें इंतिशार। इंतिशार के हमने दो मानी लिखे, एक था बेतरतीबी, दूसरा था बिखरना, ठीक है। अगर हम इस फिक्रे में, इस जुमले में अगर हम यहाँ पे लिखें बेइत्मीनानी बिखरना की मिसाल, तो ये अच्छा नहीं लगता जुमला, ठीक है। तो इसके हमने इस फिक्रे के एतबार से इसके अंदर वो लफ्ज़ लिखना है जो जहाँ पे सही लग रहा है। तो यहाँ पे देखें हमें सही लग रहा है बेतरतीबी, जबकि नज़्म ज़ब्त की पाबंदी ना करने वालों की ज़िंदगी बेइत्मीनानी बेतरतीबी की मिसाल। अब यहाँ था लफ्ज़ क्या था, नमूना, तो उसका भी मानी हमने लिख दिया कि मिसाल पेश करती है। तो बच्चों ये आपको बताया है तरीका। अब यहाँ पे देखें बेसुकूनी और इंतशार का नमूना पेश करती है, तो यहाँ पे हमने नमूना का भी मानी लिख दिया, यानी कि बेतरतीबी की मिसाल पेश करती है। तो इसी तरह बच्चों अब आप आगे आपको कुछ समझ आ गई होगी कि इसको आपने किस तरह आगे कंप्लीट करना है, ठीक है। इसी तरह इसको आपने आगे से आगे कंप्लीट करते जाना है। यहाँ से आगे आपने लिखना स्टार्ट करना है, और जो जो लफ्ज़ आ रहे हैं यहाँ, यानी यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट किया, आगे ये लफ्ज़ आ गया मनसूबा बंदी, तो इसकी जगह पे आप लिखेंगे काम को, ठीक है। काम की नहीं यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे जो अपने काम को पहले से तरतीब देते हैं, ठीक है। फिक्रे के हिसाब से यहाँ पे मनसूबा बंदी करते हैं आ रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पे इसकी तशरीह करेंगे तो इसमें आएगा वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने काम को पहले से तरतीब देते हैं, ठीक है, और वक्त को बेहतरीन अंदाज में खर्च करते हैं, यानी अपने वक्त को अच्छे कामों में खर्च करते हैं, सर्फ करते हैं। नज़्म ज़ब्त के बगैर ज़िंदगी में कोई कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। नज़्म ज़ब्त की पाबंदी कामयाबी की दलील है। यहाँ पे दलील का मानी है सबूत, ठीक है। अब अगर हम यहाँ सबूत लिखेंगे बच्चों, नज़्म ज़ब्त की पाबंदी कामयाबी की, अगर इसी को हम बदलें सबूत है, तो की यहाँ पे सही नहीं लग रहा, ठीक है ना। देखिए अगर हम कामयाबी की दलील है तो यहाँ पे की सही लग रहा है, लेकिन अगर यहीं पे हम ये करें कि इसको यूं ही रहने दें, नज़्म ज़ब्त की पाबंदी कामयाबी की सबूत है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो ये फिक्रा सही नहीं लग रहा। तो इस सबूत के लिहाज से यहाँ पे का आना चाहिए, तो इसकी की जगह हम का को भी बदल देंगे, ठीक है। कैसे? नज़्म ज़ब्त की पाबंदी कामयाबी का सबूत है, ठीक है। समझ आ रही है आपको?
وہ لوگ جو نظم و ضبط کے عادی ہوتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی عادی، یعنی کہ جو اپنا ہر کام اپنی ان کی عادت بنی ہوئی ہے کہ ہر کام وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کے مطابق ہی کرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ زندگی میں کامیاب حاصل ہوتے ہیں، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ اس کے آگے ہیں بچوں، تو یہ آپ کو یقیناً اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے آج کیا پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے تشریح اقتباس کرنی سیکھی ہے کہ یہ کس طرح کرتے ہیں۔ تو بچوں آج ہم نے اس کے آگے مضمون بھی پڑھنا ہے کہ مضمون کس طرح لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا ہمارا آج کا پہلا ٹاپک جو ہم نے کیا کہ تشریح اقتباس کس طرح کرتے ہیں۔ آگے ہم آج کریں گے اس کے ساتھ اب ہم دیکھیں گے کہ مضمون کس طرح لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مضمون کس طرح، تو پہلے تو سب تو بچوں آپ کو یہ بتاؤں کہ مضمون کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مضمون ہے کسی بھی مقررہ موضوع پر، مثلاً کوئی ٹاپک کوئی موضوع آپ کو دے دیا جائے، اس پر اپنے خیالات، جذبات یا تاثرات کا تحریری اظہار کرنا مضمون کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی کو کوئی موضوع دیں گے ٹاپک، تو اس پہ ہر بندے کے اپنے خیالات کے اظہار سے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہتا ہے، تو اس کو لکھ کے دکھا دینا مضمون کہلاتا ہے۔ ہر معاملے، ہر مسئلے، ہر موضوع پر مضمون لکھا جا سکتا ہے، کوئی سیاسی ہو، مذہبی ہو، معاشرتی ہو، کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے؟ مضمون کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے بچوں۔ مضمون کی کیا ترتیب ہوتی ہے کہ سب سے پہلے موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے کہ کس موضوع پر ہم نے مضمون لکھنا ہے، پھر اس کی حمایت یا مخالفت میں دلائل دیے جاتے ہیں۔ مثلاً اگر مضمون کوئی کسی ایسے ٹاپک پہ ہے کہ اس کے خلاف بات کرنی ہے تو وہ کی جاتی ہے، یا کسی چیز کے حق میں بات کی جاتی ہے، اور پھر بحث بھی کی جاتی ہے، اور پھر آخر میں اس بحث کا نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ دیکھیں بچوں، سب سے پہلے ہے ہم پڑھیں گے کہ مضمون کے حصے، ٹھیک ہے؟ مضمون کے بچوں، مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3۔ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نمبر 1 میں ہوتا ہے تمہید یا ابتدائیہ، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 ہوتا ہے نفس مضمون، کہ کیا اس مضمون ہم کس چیز کا لکھنا ہے اس کے بارے میں مٹیریل جو ہم اس کے اندر لکھیں گے، نفس مضمون یا اس ٹاپک کی تفصیل۔ اور اینڈ میں جو ہوتا ہے وہ ہے اختتام، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ اختتام کو اختتامیہ بھی لکھ سکتے ہیں ہم، اختتامیہ، اور دوسرا اس کا لفظ جو ہم لکھ سکتے ہیں وہ ہے خاتمہ، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تمہید ہوتی ہے، اس کو ابتدائیہ بھی کہتے ہیں، دوسرے نمبر پر نفس مضمون ہوتا ہے، اس میں تفصیل بیان کی جاتی ہے، اور تیسرے نمبر پر اختتامیہ یا خاتمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب میں آپ کو ویسے بتاتی ہوں کہ تمہید یا ابتدائیہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مضمون شروع کرنے سے پہلے چند سطروں میں اپنے مضمون کے موضوع کا تعارف کرانا تمہید کہلاتا ہے۔ تمہید طویل نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کا مختصر اور دلچسپ ہونا ضروری ہے۔ آگے نمبر 2 پہ ہے بچوں نفس مضمون، ٹھیک ہے؟ یہ والا نفس مضمون کیا ہوتا ہے؟ یہ حصہ مضمون کا اصل
اور سب سے اہم اور مرکزی حصہ ہوتا ہے، یہ ایک ہی پیراگراف پر نہیں ہوتا، کہ مضمون سارا ایک پیراگراف میں نہیں لکھا جاتا، بلکہ ہر موضوع کے حساب سے حسب ضرورت اس کے الگ الگ پیرے بنا لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے نمبر 3 پہ ہے خاتمہ یا اختتامیہ۔ یہ مضمون کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ جس طرح مضمون کا جو تمہید ہے وہ مختصر دلچسپ ہونی چاہیے، اسی طرح اختتام بھی مؤثر اور دلکش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں اب آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مضمون استاد کا احترام، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو سلیبس میں شامل ہے وہ ہے استاد کا احترام، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مضمون جو ہے اس میں بچوں ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ جب ہم یہ سارا کچھ لکھتے ہیں کرتے ہیں تو اس کے علاوہ اس کے بعد میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم اس میں کچھ احادیث اور قرآنی آیات بھی شامل کر لیتے ہیں دلائل دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات موضوع کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی اشعار بھی شامل کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مضمون کو اور خوبصورت بنانے کے لیے قرآنی آیات احادیث کے ساتھ ساتھ اشعار بھی شامل کر دیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح استاد کا احترام مضمون ہے کہ اس کی تمہید میں ہم کریں گے کہ استاد کا احترام کرنا ہم سب کا فرض ہے، کیونکہ استاد کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ والدین بچے کی جسمانی پرورش کرتے ہیں، جبکہ استاد کے ذمے بچے کی روحانی تربیت ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے استاد کی حیثیت و اہمیت سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی والدین سے کسی طرح بھی استاد کی اہمیت کم ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، انما بعثت معلما، بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اسی طرح بچوں بعض اوقات ہم اہم شخصیات کے اقوال بھی شامل کر لیتے ہیں مضمون کے اندر۔ تو یہاں پہ حضرت علی کا قول ہے کہ جو شخص مجھے ایک لفظ سکھاتا ہے وہ میرا استاد ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ آگے بچوں ہے کہ علم عاجزی اور انکساری کو پسند کرتا ہے، پس طالب علم کا فرض ہے کہ علم کی قدر کریں اور اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں، اور اپنے اساتذہ کے سامنے بھی عاجزی کا اظہار کریں، اور ان کے سامنے غرور اور تکبر سے پیش نہ آئیں بلکہ ادب و احترام سے پیش آئیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہاں پہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہی شاگرد پھر ہو جاتے ہیں استاد اے جوہر، جو اپنے جان و دل سے خدمت استاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ شعر میں نے اس کے حساب سے کچھ تھوڑا سا آپ کو بتایا کہ اس طرح ہم شعر بھی شامل کر سکتے ہیں۔ آگے ایک واقعہ ہے، یونان کا عظیم فاتح اسکندر اعظم کہا کرتا تھا کہ میرا باپ مجھے آسمان سے دنیا میں لایا، لیکن میرے استاد نے مجھے دنیا سے آسمان پر پہنچا دیا۔ ایک دن مشہور عباسی خلیفہ ہارون رشید نے دیکھا کہ اس کے بیٹے مامون اور امین استاد کے جوتے اٹھانے پر جھگڑ رہے تھے۔ آخر استاد کے کہنے پر وہ ایک ایک جوتا اٹھا لائے۔ ایک دن خلیفہ نے دربار میں سوال کیا کہ آج سب سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ سب نے کہا خلیفہ کی، لیکن ہارون رشید نے کہا کہ آج سب سے زیادہ عزت اس استاد کی ہے جس کے جوتے اٹھانے میں میرے بیٹے فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو بچوں یہاں پہ بھی ایک تھوڑا سا مجھے کچھ شاعری سی یاد آ رہی ہے کہ گمنامی کے اندھیرے میں تھا ایک پہچان بنا دیا، دنیا کے غم سے مجھے انہوں نے انجان بنا دیا، ان کی ایسی مہربانی ہوئی کہ استاد جی نے مجھے ایک اچھا انسان بنا دیا۔ تو اس طرح جو ہے مضمون ہم لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں ہم یہ دیکھیں کہ اس مضمون کے بارے میں اگر آپ کو کوئی اور بات آپ کو ملے یا آپ لکھ سکتے ہوں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے استاد کا بہت احترام کرتے تھے، ان کی وجہ سے ان کو شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ تو اینڈ ہم اس کا جو اختتامیہ ہے وہ اس طرح کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استاد کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے تشریح، اقتباس اور مضمون لکھنا سیکھا۔ تو بچوں اب آپ نے اس کو سننا ہے، لکھنا ہے، سیکھنا ہے، اور پھر اس کو مضمون کو بھی خود سے لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اگر اس میں آپ کو اسیسمنٹ شیٹس میں کوئی پرابلم نظر آئے، کوئی مسئلہ ہو جو آپ کو سمجھ نہ آئے، تو آپ نیکسٹ ڈے اپنی جو ہوم اسکولنگ کی کلاس ہوگی اپنے ٹیچر سے ڈسکس کریں اور اپنے مسائل کو حل کریں۔ جزاک اللہ۔